اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لولا ان رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ سلسلہ کلام سورہ مبارکہ یوسف کی آیت نمبر 24 میں جاری تھا۔ عرض کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے برہان رب کو دیکھتے ہوئے اپنے دامن کو بچا لیا، جبکہ زلیخا اپنی اس شہوت رانی میں، اپنی خواہشات میں غرق ہونے کے ساتھ ساتھ چاہتی یہ تھی کہ دامن حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی آلودہ کر دے۔ اور خداوند عالم نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ جو بھی برہان رب کو دیکھ کر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو آہستہ آہستہ ہم اس کو کمالات کی طرف بھی گامزن کرتے ہیں، درجات بھی عطا کرتے ہیں، اور اس کی طہارت اور پاکیزگی کا اعلان بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ برہان رب البتہ چونکہ مطلب پہلے بیان ہو چکا ہے، برہان کو برہان اس لیے کہتے ہیں، بے ہے رے اس کا معنی ہوتا ہے واضح، روشن، نمایاں، اور برہان کو برہان اسی لیے کہتے ہیں کہ حقیقت کو واضح کر دیتا ہے، حقیقت کے اوپر جتنے پردے پڑے ہوتے ہیں ان کو صاف کر دیتا ہے، ان کو روشن کر دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے، اس لیے اس کو برہان کہا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ جا کر دیکھیں عقائد کی دنیا میں جتنے بھی مطالب علمی ہیں جن پہ پردہ پڑا ہوا ہے، حجاب ہے جہالت کا، جب آپ ایک دلیل قائم کرتے ہیں تو دلیل قائم کرنے سے اب وہ جہالت اس کی ختم ہو جاتی ہے، حجاب دور ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو برہان کہتے ہیں۔ یہاں پہ برہان رب یعنی وہ نورانیت، جس نورانیت کے سائے میں جناب یوسف علیہ السلام نے ہر چیز کے ملکوت کو دیکھنا شروع کیا ہے۔ انسان کے ہاتھ میں اگر چراغ ہو، کہیں پہ تاریکی ہو تو تاریکی میں لڑکھڑاتا ہے، لیکن جب چراغ ہو ہاتھ میں اور چراغ کی وجہ سے راستہ روشن ہو جائے تو پھر چلنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ پس برہان رب جس کے سائے میں انسان اپنے مقصد کو بھی دیکھتا ہے، راستے کو بھی دیکھتا ہے، کمالات کو بھی دیکھتا ہے، درجات کو بھی دیکھتا ہے، اور ساتھ ساتھ ان موانع اور رکاوٹوں کو بھی دیکھتا ہے کہ جن کی وجہ سے انسان اپنے سفر سے رک جاتا ہے۔ برہان رب کو دیکھا اور اپنے آپ کو بچا لیا۔ خدا نے اعلان کیا کذالک، یہ قانون ہے ہمارا کہ جو بھی اس راستے پہ چل نکلتا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو محفوظ رکھیں۔ کذالک لنصرف عنہ السوء، اور یہ ساری چیزیں جب سوء اور فحشاء سے محفوظ رکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اعلان ہوا انہ من عبادنا۔ یہ سارا سلسلہ اس نے کیسے طے کر لیا؟ کہ اس وجہ سے کہ وہ مقام عبودیت پہ فائز تھے، اور جو بھی مقام عبودیت پہ فائز ہو اس کا سلسلہ زندگی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ہم اس کا ہاتھ تھام لیتے ہیں، آہستہ آہستہ اپنے راستوں کی رہنمائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عرض کیا تھا کہ عابد بننے کے لیے انسان کو بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں، وہ 3 ارکان اپنے اندر پیدا کر لے عبد خدا بن جاتا ہے۔ بس عابد بننا آسان ہے، عبد بننا ذرا مشکل ہے، اور عبودیت کے منزل پہ جو آ جاتا ہے اب آہستہ آہستہ وہ قرب الہی سے سرشار ہو جاتا ہے۔ اور آخری قانون جو خدا نے ذکر کیا، کہا کہ جو بھی اس راستے پہ چل نکلتا ہے نہ فقط یہ کہ مقام عبودیت پہ فائز ہوتا ہے، علیکم السلام، نہ فقط یہ کہ مقام عبودیت پہ فائز ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ انسان جو مقام عبودیت پہ آ جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ وادی اخلاص میں قدم رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ آغا جتنی عبودیت انسان کی عظیم ہوتی ہے اتنا انسان کی زندگی میں اخلاص بھی عظیم ہوتا جاتا ہے۔ خوب اگر آپ اندازہ لگانا چاہیں کسی کے اخلاص کا، یہ کتنا مخلص ہے، خوب آپ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس کے اندر عبودیت کتنی ہے، یعنی عبودیت پھر سبب بنتی ہے اخلاص انسانی کا۔ اخلاص کیا ہے؟ لفظ اخلاص خے لام صاد خالصہ، خالصہ عربی میں کس کو ہوتا ہے؟ جہاں پہ کوئی چیز ملی ہوئی ہو اس ملاوٹ کو آپ
الگ کر دیں، جدا کر دیں، تو جو چیز پیچھے بچ جائے گی اسے کیا کہیں گے؟ خالص۔ خوب، انسان کی زندگی میں کمالات کی طرف جانے کے لیے 2 رکن ضروری ہیں کہ اگر وہ 2 رکن انسان کی زندگی میں آ جائیں گے تو آہستہ آہستہ وہ کمالات کی طرف گامزن ہونا شروع ہو جائے گا۔ ان 2 ارکان میں کبھی کبھی ناخالص چیزیں آ جاتی ہیں، وہ ناخالص چیزوں کے آنے سے آہستہ آہستہ اخلاص کی دنیا سے گر جاتا ہے۔ کون سی ہیں؟ جس طرح کہ عرض کیا تھا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، واقعاً اس ڈھانچے کو پہچاننا بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور جس انداز سے آپ اس کو پہچانیں گے اور جتنی مقدار میں پہچانیں گے اتنی مقدار میں انسان کی معرفت بھی بڑھتی جاتی ہے، ویسے ویسے عبودیت بھی بڑھتی جاتی ہے، اور ایسا ایسا پھر تقرب اور خداوند عالم کی نزدیکی انسان کو ایسا ایسا حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کے 2 پہلو ہیں، جسم اور روح، اور جسم اور روح کے اندر عرض کیا تھا کہ جو قانون جسم انسانی کے اندر ہے وہ سارے کا سارا قانون روح انسانی کے اندر بھی ہے، لیکن ہر ایک اپنے اپنے ہیتے اور دائرے میں رہتے ہوئے۔ چونکہ انسان کے 2 پہلو ہیں، ایک عرض کیا تھا کہ اس کا پہلو علمی ہے اور ایک پہلو عملی ہے۔ وہ علمی اعتبار سے کچھ جاننا ہے اور عملی اعتبار میں اسی معرفت کے مطابق چلنا ہے۔ پس معرفت جتنی عظیم ہوگی، عظمت اس کی انسان کو مقام عمل میں لا کھڑا کرتی ہے۔ اسی اعتبار سے اگر عمل بھی ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں وادیوں کو ایک ساتھ لے کے چل رہا ہے، اور جہاں پہ دونوں وادیوں کو ایک ساتھ لے کے چلے گا وہاں پہ بہترین شکل انسانی اس انسان کی وجود میں آئے گی۔ اور جہاں پہ دونوں میں فرق آ جاتا ہے، یعنی علم میں کبھی کمی رہ جائے یا عمل میں کمی رہ جائے، اگر دونوں کا بیلنس برابر نہ ہوا پھر یہ شکل انسانی سے گر جاتا ہے، اس کی شکل انسانی نہیں ہوتی۔ اب جو بھی ہوتی ہے وہ انشاءاللہ قیامت کے دن سب کو نظر آ جائے گی کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ بس ایک وادی ہے علم کی اور ایک وادی ہے عمل کی۔ ان 2 میں سے اصل کون سی ہے اور فرق کون سی ہے؟ آیا معرفت اصل ہے یا وادی عمل اصل ہے؟ یعنی اصل اگر علم ہے تو عمل اس کے تابع ہوگا، اور اگر اصل عمل ہے تو علم اس کے تابع ہوگا۔ یہاں پہ بزرگان نے فرمایا ہے کہ علم رکن رکین ہے انسان کی زندگی میں، اصل علم ہے، معرفت ہے، حکمت ہے، اور اس علم اور معرفت کے تابع ہے عمل۔ السلام علیکم۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ عمل ایک حد تک انسان کی زندگی میں رونما ہوتا ہے، لیکن ایک زمانہ گزرنے کے بعد عمل انسانی ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا جب تک انسان زندہ رہتا ہے، حواس اس کے سالم رہتے ہیں، کوئی بیماری عارض نہیں ہوتی، مقام عمل میں وہ سارے اعمال کو انجام دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی عارضہ انسان کو لاحق ہو جاتا ہے، مثلا فرض کریں موت آ گئی، موت کے بعد اب عمل انسانی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ عمل انسانی منقطع ہو گیا، لیکن آیا علم اور معرفت کا سلسلہ بھی رک گیا ہے یا نہ؟ اب بھی جاری ہے۔ یہی وہ ہے معرفت انسان کو، یعنی انسان شناسی یہاں پہ کام آتی ہے کہ یہ خدا کا لطف ہے کہ مرنے کے بعد بھی اگرچہ سلسلہ عمل انسان کا منقطع ہو گیا ہے لیکن سلسلہ علم اور معرفت منقطع نہیں ہوا ہے۔ لہذا ضمناً ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ آیا علم حاصل کرنا فقط ہیتا دنیا میں ہے کہ جب تک دنیا میں ہیں ہم علم اور معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں اور جیسے ہی مریں گے علم کا دروازہ بند ہو جائے گا، یا نہ علم وہ رکن رکین ہے انسان کی زندگی میں کہ جو مرنے کے بعد بھی خداوند عالم کی طرف سے یہ لطف ہے کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی سلسلہ علم بڑھتا رہتا ہے۔ نمونہ ایک دو عرض کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے مزید۔ مثلا فرض کریں جتنے آپ نے ابھی علماء دیکھے ہیں، کسی نے تفسیر لکھی، کسی نے فقہ کی کتاب لکھی، کسی نے اصول کی، کسی نے عقائد کی، ہے اتنی ساری کتابیں لکھ کے چلے گئے۔ یہ کتابیں کس میدان میں ہیں؟ وہ علمی میدان میں ہیں۔ انسانوں کی معرفت بڑھانے کے لیے انہوں نے ان کتابوں کو تدوین کیا ہے۔ تدوین کرنے کے بعد چلے گئے اور جس کتاب کو لکھنے میں جس کا جتنا اخلاص شامل تھا اسی اعتبار سے خداوند عالم نے ان کو نوازا ہے۔
کتنی ایسی کتابیں ہیں جو لکھی جاتی ہیں، لیکن چونکہ وہ اخلاص اتنا نہیں ہوتا، اس اعتبار سے آپ دیکھیں ان کا چرچا بھی نہیں ہوتا۔ یہیں سے اندازہ لگائیں کہ مرحوم محدث قمی صاحب مفاتیح الجنان، اس بندے کا کتنا اخلاص شامل تھا اس کتاب مفاتیح کو تدوین کرنے میں، کہ قرآن کریم کے بعد یہ واحد کتاب ہے جو پورے دنیا میں چاپ ہوتی ہے، چھپتی ہے، اور آپ جہاں جائیں ہر جگہ آپ کو یہ کتاب ملے گی۔ یہ جو کتاب اتنی کثرت کے ساتھ چھپتی رہتی ہے، خوب چھپنے کے بعد آیا اس مرحوم کو اس کا کوئی اجر نہیں ملتا یا ملتا ہے؟ وہ جو ملتا ہے وہ عمل ہے یا علم ہے؟ وہ علم ہے، عمل کا رابطہ تو ان کا منقطع ہو گیا ہے۔ بس جو بھی کام آپ اخلاص کے سائے میں کر کے جاتے ہیں اور خدا اگر اس کو عظمت عطا کر دیتا ہے تو اس کام کے نتیجے میں جو صاحب لکھ کر دنیا سے چلا گیا ہے اس کی معرفت اور علم کے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ پس سلسلہ علمی انسان کا بند نہیں ہوتا، معرفت انسان کی رکتی نہیں ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ عمل کا اثر بھی نہیں کہہ سکتے، بھلے عمل کا اثر ہے، لیکن کس چیز میں اضافہ ہو رہا ہے؟ علم میں اضافہ ہو رہا ہے، معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے، درجات معرفت انسان کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ویسے بھی ہے، قرآن نے روایات معصومین میں بھی ہے کہ جو بھی قرآن کی خدمت میں ہوتا ہے اور قرآن کو اپنے وجود کا حصہ بنا لیتا ہے، قیامت کے دن کیا کہا جائے گا؟ اقرا ورکا، اقرا ورکا۔ البتہ اقرا کا معنی پڑھنا نہیں ہے، اقرا کا معنی ہوتا ہے جم کرنا، اکٹھا کرنا۔ وہ جتنے درجات قرآن کے آپ نے دنیا میں طے کیے تھے، اب ان درجات کو اکٹھا کرتے جاؤ، بڑھتے جاؤ، یعنی ایک سیڑھی ہے انسان کے لیے کہ جس سیڑھی پہ انسان ارتقا کرتا ہے۔ بس علم رکن رکین ہے، اور اس علم کے سائے میں جب عمل بڑھتا ہے انسان کا اسی کے اگر مطابق ہو، پہلی منزل میں جب علم اور عمل دونوں ایک ساتھ مل کر انسان آگے بڑھتا ہے، اس کو قرآن کی اصطلاح میں حسن عمل کہا جاتا ہے۔ پس علم اور عمل دونوں اگر برابر ہوں، اس سائے میں انسان جب حرکت کرے گا، اس کو قرآن کی نگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ حسن عمل۔ اس کا پہلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورے کا پورا انسان حسین ہو جاتا ہے۔ جب معرفت اور عمل دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، قرآن کی نگاہ میں حسن عمل کہتے ہیں۔ اس حسن عمل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورے انسان کے وجود کو خداوند عالم کیا کر دیتا ہے؟ حسین۔ اور جب حسین ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اعتدال میں آ جاتا ہے۔ خوبصورت ترین تصویر جو انسان کی بنتی ہے۔ برزخ میں عمل کا سلسلہ نہیں ہوگا، اس کے بعد تو ہوگا۔ کس کا؟ نہ عالم برزخ کے بعد بھی عمل نہیں ہے، مثلا جیسے اقرا اور قائم ہے، نہ یہ تکوینی ہے، یہ جو کیا ہے اس کا اثر آپ کو دیکھنا ہے۔ وہ چونکہ پہلے بیان کر دیا ہے، بار بار اس کا تکرار نہیں کرتا ہوں۔ آپ یہ ذہن میں عمل کا تعلق فقط عالم دنیا میں، اسی لیے صراحت کے ساتھ معصومین نے فرمایا ہے الیوم عمل ولا حساب لا نفی جنس، اور غدن کیا ہوگا؟ حساب لا عمل بلا عمل۔ یہ لا کیا ہے؟ وہ علاج، اصلا ذرہ برابر وہاں پہ عمل نہیں ہوگا۔ وہاں پہ کیا ہوگا؟ جو اعمال آپ نے انجام دیے ہیں اس کا ظہور اور بروز ہوگا، تجسم اعمال ہوگا، تجسم اعمال کی صورت میں آپ کو آگے بڑھایا جائے گا۔ بس جو مثلا ایک بندہ نماز نہیں کچھ عرصہ نہیں پڑھا، اس نے بلے وہ مر گیا ہے، جی جی، پیچھے اگر کوئی اور پڑھ دیتا ہے تو وہ اس کا عمل شمار ہو؟ اس کا عمل نہیں ہے، یعنی عمل کیا دوسرا نے کسی نے ہے۔ اب یہ الگ ہے لطف خدا کہ آپ کے عمل میں اس کو شریک قرار دے دیتا ہے، یہ خدا کا لطف دیگر ہے، ولی اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، کیا ہے جو کچھ بعد میں کسی نے کیا ہے۔ یہ عمل، اس کا عامل کوئی اور ہے، جس کا عمل ہے اسی کو ملنا چاہیے، خود دوسرے کو کیوں مل رہا ہے؟ یہ لطف خدا ہے۔ جب ایک بندے نے مسجد بنوائی، عمل اس نے کیا تھا، بل اب مرنے کے بعد جب تک اس میں نماز پڑھتے رہیں گے تو اس کا ثواب، تو چونکہ وہ خود عمل کر کے گیا ہے اس لیے شریک ہے۔ ایک دفعہ یہ کہ خود کر کے جاتا ہے شریک ہے، ایک دفعہ یہ کہ اس نے کچھ نہیں کیا ہے، کوئی اور کرتا ہے خدا اس کو شریک قرار دیتا ہے، یہ لطف دیگر ہے۔ بس یہ باب لطف ہے خداوند عالم کا۔ وَإِلَّا البتہ ہے انشاءاللہ، بعض پہلے بھی شاید یہ عرض کر دی تھی کہ سورہ مبارکہ اسراء کے اندر ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، یعنی ہر عمل جو بھی دنیا میں وقوع پذیر ہوتا ہے وہ عامل سے جدا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی عمل دنیا میں وقوع پذیر ہوگا، جو اس کا عامل ہوگا عمل اسی کا ہوگا۔ پھر دوسرے کو کیا ہوگا؟ کہا دوسرے کو عمل نہیں ملے گا، کیا ملے گا؟ اچھا ہو
ہاں چاہے اچھا ہو یا برا، خود دوسروں کو کیا ملے گا؟ کہ اس عمل کا ایک سایہ ہوگا جس سائے کی وجہ سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور مثال بھی عرض کی تھی، مثلا فرض کریں درخت آپ نے لگایا ہے، عمل آپ کا ہے، اور اس درخت کے مالک بھی آپ ہی ہیں، یہ درخت آپ کا ہے، پھل اس کا آپ کا ہے، پھول اس کے آپ کے ہیں، سایہ اس کا آپ کا ہے، لیکن آپ کبھی بزرگواری کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ ہے اگرچہ میرا لیکن اس کے سائے میں تھوڑے عرصے کے لیے بیٹھ جاؤ، یا تھوڑا سا آپ نے پھل اٹھا کر دے دیا کہ اس سے استفادہ کر لو۔ یہ جو آپ بزرگواری کر رہے ہیں یہ ہے آپ کا، لیکن آپ لطف کر رہے ہیں، آپ کے لطف کے سائے میں وہ تھوڑا سا مستفید ہو رہا ہے، واللہ اس کا نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ بھائی یہاں سے نکلو چلو۔ اور یہ قانون ہے خدا کا کہ مرنے کے بعد جو عمل انسانی ہے وہ عامل کا ہی ہے، اب وہ اس عامل میں چند ایک ٹیمپریری چیزیں ہوتی ہیں جو مرنے والے کو خداوند عالم دے دیتا ہے، اور وہ بھی آپ کی نیت کی وجہ سے، بس وہ عمل اس کا نہیں، عمل آپ کا ہی ہے۔ اسی لیے آپ جا کر دیکھیں جتنے نیابتی اعمال انجام پاتے ہیں، روایات نے کیا کہا ہے؟ کہا کہ 80% اس کا اجر عامل کا ہے، 20% اجر اس کا مرحوم کے لیے ہے۔ مثلا حج تھا، واجب ہو گیا، انجام نہیں دیا، کسی کو نائب بنا لیا، نائب گیا، اس نے اس کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے عمل انجام دیا، اور یہ حج مقبول ہو گیا۔ مقبول ہونے کے بعد اس کا 80% اجر اس عامل کا ہے جس نے مباشرتاً اس عمل کو انجام دیا ہے، 20% کس کا ہے؟ منوباً عن کا ہے جس کی نیابت میں آپ نے انجام دیا۔ خوب یہ ایک الگ بات ہے، کتاب میں بھی تو پھر یہی ہوگا، مثلا کتاب لکھ کے گیا ہے، یہ سارا عمل اس کا ہے۔ پڑھنے والا جو ہے، خوب، پس یہ پڑھنے والا جو ہے یہ بھی عمل کر رہا ہے، عمل سارا اس کا ہے، اور یہ جو عمل کر رہا ہے یہ بھی عمل سارا اس کا ہے، یہ جو پڑھ رہا ہے یہ بھی تو عمل ہے نا۔ پس عمل کبھی عامل سے جدا نہیں ہوتا، یہ لطف خدا ہے کہ اس کے عمل کو اتنا دوام دیا ہے کہ عمل اس کا دائمی ہو گیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، البتہ قرآن کی وادی میں جب آئیں گے تو پتہ چل جائے گا، عمل حسن کیا ہے؟ جہاں پہ علم اور عمل دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں یہ عمل حسن ہو جاتا ہے۔ عمل بر کیا ہوتا ہے؟ یہ وہی نقطہ ہے کہ جس کے ساتھ چونکہ پہلے اشارہ کر دیا ہے اس لیے عرض نہیں کر رہا ہوں کہ بار بار وہ بات زیادہ پھیل نہ جائے۔ عمل بر کون سا ہوتا ہے؟ وہ ہر عمل انسان کا جو عمل ہے عامل سے سرزد ہوتا ہے، ہر عمل عمل بر نہیں ہوتا ہے۔ وہ عمل بر کون سا ہوتا ہے؟ ہر وہ عمل جس کے سائے میں عامل سے ہٹ کر دوسرے لوگ بھی استفادہ کر رہے ہوں وہ عمل بر کہلاتا ہے، چونکہ ایک عمل ایسا ہے جس کا فائدہ فقط مجھے فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ایک عمل میں انجام دیتا ہوں جس عمل کے سائے میں پوری بشریت کو کبھی فائدہ ہوتا ہے، یعنی اب وہ نوعیت پھر عمل بر کی فرق کرتی ہے۔ مثلا ایک مسجد بنائی آپ نے، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ اور بھی آ جاتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، بس یہ عمل کیا ہے؟ عمل بر کہلاتا ہے، یعنی اس کی وسعت اتنی ہے کہ آپ سے ہٹ کر دوسروں کو بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی عمل بر ایسا ہوتا ہے کہ آغا نہ فقط چند لوگوں کے لیے بلکہ رہتی دنیا تک پوری بشریت اس کے سائے میں بیٹھ کر اپنے کمال کو طے کرتی ہے۔ ہو چند لمحے کا عمل تھا امام حسین علیہ السلام کا میدان کربلا میں، یہ کیسا عمل بر ہے کہ قیامت تک بشریت اس کے چل پر اپنے آپ کو منزل کمال تک پہنچائے گی۔ اس عمل بر کو کہاں آپ مقایسہ کر سکتے ہیں؟ یہ کتاب بھی اسی طرح سے کیا ہے؟ عمل بر ہے۔ اب خود اگر عمل کرتا ہے تو عمل حسن بھی ہے، اور اگر یہ چھوڑ کر جا رہا ہے تو یہ عمل بر ہے۔ پس عمل بر کون سا عمل ہوتا ہے کہ ایسا عمل جس کے سائے میں دوسری بشریت بھی بیٹھ کر استفادہ کر رہی ہو۔ وہ جب ہم کہتے ہیں وَاحْشُرْنَا مَعَ الْمُتَّقِينَ وَالْأَبْرَارِ، خب سب سے پہلے دیکھو کوئی کام ایسا کیا ہے جو دعا کر رہے ہو، کوئی کام ایسا کر کے چھوڑ کے جا رہے ہو دنیا میں کہ دعا کر رہے ہو قنوت میں کہ جی ہمیں ابرار کے ساتھ محشور فرما۔ وہ ابرار کے ساتھ محشور ہونے کے لیے عمل بھی بر انجام دینا پڑتا ہے دنیا میں۔ وہ آپ دیکھیں ایک زمانہ تھا یہ ایران اسلامی کے اندر طاغوت مسلط تھا، نہ عزاداری ہوتی تھی، نہ ماہ مبارک میں اعمال ہوتے تھے، نہ شب احیاء کا کوئی سلسلہ تھا، نہ لیالی عقاد، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن اس زمانے میں دیکھیں امام خمینی کے انقلاب سے نتیجہ کیا نکلا ہے کہ پورا ایران ماہ مبارک میں بیدار رہتا ہے۔ یہ جو پورا ایران بیدار رہتا ہے اور ماہ مبارک میں اعمال انجام دے رہے ہیں، زیارتیں ہو رہی ہیں، حرم کی وسعت ہے، احیاء قدر کے مراسم ہیں، مجالس ہیں، محافل ہیں، یہ کس ہیں؟ یہ امام خمینی کو حق پہنچتا ہے، وہ کہہ رہے وَاحْشُرْنَا مَعَ الْمُتَّقِينَ
ابرار. خوب اس کا دسترخوان بچھایا ہوا ہے جس کے اوپر بیٹھ کے انسان کہاں جا رہا ہے؟ کمالات کی سیڑھیوں کو طے کر رہا ہے. بس یہ جو کتاب لکھنا ہے یہ بھی عمل بر ہے. اب وہ مفاتی ہو، مقاصد ہو، رسائل ہو، کفایہ ہو، تفسیر ہو، جو بھی ہو، بس انسان توجہ کے ساتھ اپنے اعمال پہ وہ دقت کے ساتھ دیکھے اور اس کے بعد دیکھے کہ یہ میرا عمل کون سا ہے. خوب آج یہ کر رہے تھے کہ علم اور عمل یہ دو رکن ہیں انسانی وجود کے. اسی لیے آج کیا تھا کہ ایک عقل نظری ہے اور ایک عقل عملی ہے. اگر یہ علم خالص ہو، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو، اس علم کو کیا کہا جاتا ہے قرآن کی نگاہ میں؟ لب. یا جو صاحب ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لبیب. لبیب کی جمع کیا ہے؟ الباب. لب کس کو کہتے ہیں؟ لب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بھرا ہوا، پر، خالی نہ ہو. جو اندر سے چیز بھری ہوئی ہو اس کو عربی میں لب کہا جاتا ہے. مثلا آپ فرض یہ ہوتا ہے، آپ مثالوں کے ذریعے آپ کبھی اخروٹ توڑتے ہیں، اخروٹ کو توڑنے کے بعد اندر سے دیکھا کچھ بھی نہیں نکلا ہے، سڑا ہوا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اس کو عربی میں لبیب نہیں کہتے ہیں. کھال آپ نے اتاری، اندر سے کیا نکلا؟ سڑا ہوا، خالی کچھ بھی نہیں تھا. اگر آپ اس کا چھلکا اتاریں اور اندر سے وہ مغز پورے کا پورا بھرا ہوا نکلے، اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ لبیب. لب، یہ لب ہے، یعنی اندر سے بالکل بھرا ہوا ہے کامل. بس جو اندر سے بھرا ہوا ہو اس کو عربی میں لبیب کہا جاتا ہے. خوب کتنے علم کی دنیا میں لوگ لبیب ہیں ہم نہیں معلوم. اگر علم کی دنیا میں انسان لبیب ہو جائے تو اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ انسان وہم اور خیالات کی دنیا سے الگ ہو جاتا ہے. بعض ہیں کہ جن کو آپ تھوڑا سا کھولیں اندر سے خیالات ہی نظر آتے ہیں، کوئی علم نظر نہیں آتا ہے، وہی اخروٹ کی طرح سڑا ہوا کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑا سا کھولیں، بڑے بڑے ہیں، مثلا بت بنے ہوئے ہیں، دو چار علمی باتیں کریں تو پتہ چلتا ہے اس کو تو دین کی سود بدھ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جھانسا کیا دیا جا رہا ہے؟ جھانسا یہ دیا جا رہا ہے، یہ پتہ نہیں آیت اللہ العظمیٰ ہے. بس لبیب کون ہوتا ہے علم کی دنیا میں؟ جو اندر سے بھرا ہوا ہو، لبریز ہو، پر ہو، خالی نہ ہو. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن کتنے ایسے لوگ جو دنیا میں لوگوں کو جھانسا دے کر شاید اپنے آپ کو انسان کامل سمجھتے تھے، لیکن جب آخرت میں گئے اور ان کی حقیقت اور کھال جب اتاری گئی تو کیا نکلا؟ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَىٰ. کیا تھا ان کے؟ فؤاد. فؤاد کی جمع افئدہ. فؤاد ان کے اندر سے کیا تھے؟ خالی، ہوا بھری تھی، غبارہ تھا، غبارے سے ہوا نکلی وہیں پہ سکڑ گیا، کچھ بھی نہیں تھا. پس علم کی دنیا میں اگر علم کو خالص بنانا ہے تو کیا کرو؟ لبیب بنو. پس لبیب کون ہوتا ہے؟ جو اندر سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اور بھرا ہوا جو نہ ہو اس کی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ خیالات ہیں، وہم ہے، مادیات ہے، حواس خمسہ کے ذریعے سارا کچھ بھرا ہوا ہے، لیکن علم کا شائبہ بھی نہیں ہے. پس مخلص بننے کے لیے، اخلاص کی دنیا میں آنے کے لیے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ علم کی دنیا میں اپنے آپ کو بھریں. یعنی اس ظرف کو، جو خالی ظرف خداوند عالم نے دیا ہے انسان کو، کا اس خالی ظرف کو علم کے ذریعے بھر کر لاؤ. جتنی معلومات اس میں ڈالنی ہیں وہ خیالی نہ ہوں، وہ وہمی معلومات نہ ہوں، وہ کون سی ہوں؟ علمی معلومات کے ذریعے اپنے ظرف کو بھرو. خوب اس سے جب بھرو گے تو ہوگا کیا؟ کہا تم لبیب بن جاؤ گے. اسی لیے آپ دیکھیں پورے قرآن میں آگا جہاں جہاں پہ بھی معرفت اور علم کی وادی ہے وہاں پہ خدا نے ترغیب دلائی ہے کہ آیا اولو الالباب نہیں آپ میں سے کوئی جو اس مطلب کو سمجھ سکے؟ یعنی جب بھی براہین علمی قرآن نے قائم کیے ہیں فوراً کہا فاعتبروا یا اولل الباب. الباب یعنی اس کا مطلب ہے وادی معرفت میں اپنے پیمانے کو بھرنا ہے، اور جب بھریں تو خالص علم سے بھریں. اور اگر مشوب علم ہوا، جس علم کے اندر ملاوٹ ہوئی، اس سے اگر بھرا تو ہمیں لبیب نہیں کہا جائے گا. پس جس پیمانے کو آپ کو علم اور حکمت اور معرفت کے سائے میں بھرنا ہے وہ علم خالص ہو. اور علم خالص کیا ہوتا ہے آقا؟ یہ وہ دوسرا مطلب ہے جو روایات میں ہو. آیا علم اصول پڑھ لیں علم ہے، فقہ پڑھ لیں علم ہے، حتیٰ قرآن پڑھ لیں علم ہے، عقائد پڑھ لیں علم ہے، وہ جس کو ہم نے علم سمجھا ہوا ہے نا، یہ علم نہیں ہے. پھر علم کیا ہے؟ کہ علم وہ ہے جو معلوم کا پتہ بتائے. ایسے ہی ہوتا ہے نا،
علم کس کا پتہ بتاتا ہے؟ معلوم کا۔ آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، آپ اپنے علم کے ذریعے کس معلوم کو حاصل کر رہے ہیں؟ وہ جس معلوم کو حاصل کر رہے ہیں وہی آپ کا مبلغ علمی ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے کہ علم کبھی بھی صاحب عظمت نہیں ہوتا۔ علم کے اندر جو عظمت آتی ہے وہ معلوم کی وجہ سے آتی ہے، یعنی جس کے بارے میں آپ کو علم ہے اگر وہ عظیم ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کا علم بھی عظیم ہو جائے گا، اور اگر آپ کا معلوم عظیم نہیں ہے تو آپ کے علم میں بھی کوئی عظمت نہیں آئے گی۔ اب دیکھیں، ایک وہ ہے جو کائنات شناسی کرتا ہے، اس وقت دیکھیں ٹی وی پہ بڑے بڑے پروگرام آتے ہیں، غربی ہیں، حیوانات کی دنیا میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور پھر حیوان کی خصوصیات دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس حیوان کے اندر یہ خصوصیت ہے، اس کے اندر یہ، اور پھر ٹی وی کے پروگرام ملا ماشاءاللہ آپ دیکھے ہوئے ہیں۔ اس علم کی کتنی عظمت ہے کہ جتنی معلوم کی عظمت ہے۔ وہ ساری زندگی انہی حیوانوں میں ٹٹولتا رہا، ساری زندگی ختم کرنے کے بعد ملا کیا؟ حیوانوں کی چند خصوصیات، اور یہ ہے کیا؟ وہ جتنی حیوان کی عظمت تھی اس کی بھی اتنی عظمت ہے، اور ساری زندگی حیوانات میں لگا رہا لیکن ان حیوانات کے ذریعے اس معلوم حقیقی تک نہیں پہنچا۔ اگر معلوم حقیقی تک پہنچ جاتا بنام خدا، اب اس علم میں بھی عظمت ہوتی، معلوم میں بھی ہوتی، معلوم پھر سیڑھی بنتا خداوند عالم کے لیے، خدا شناس بھی ہو جاتا اور یہ علم دینی بھی کہلاتا۔ پس علم کے اندر عظمت معلوم سے آتی ہے، اسی لیے شریف ترین علم کون سا ہے؟ علم توحیدی۔ خداوند عالم کی ذات عظیم ترین ذات ہے، اس ذات کو معلوم کرنے کے لیے جو علم حاصل کریں گے وہ علم کیا ہو جائے گا؟ عظیم۔ پس علم کے اندر جو عظمت آتی ہے وہ کس سے آتی ہے؟ معلوم سے آتی ہے۔ جتنا معلوم عظیم ہوگا اتنا یہ علم بھی عظیم ہوگا۔ پس جس علم سے اپنے پیمانے کو بھرنا ہے پہلے یہ دیکھ لو کہ یہ علم کس معلوم کے لیے چراغ بنا ہوا ہے۔ جس کے لیے یہ چراغ ہے جتنی اس کے اندر عظمت ہوگی اتنا آپ کا علم بھی عظیم ہوگا۔ لہذا وہ علم جو انسان کو معلوم سے متصل نہ کرے وہ علم عظیم نہیں ہوتا ہے۔ بس یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا علم، کون سا فکر، کون سی معرفت انسان کو عظیم بناتی ہے کہ جس علم کے سائے میں انسان خداوند عالم کو دیکھ سکے۔ پس علم کی دنیا میں اپنے آپ کو خالص بنائے۔ خالص کیسے بنے گا؟ آپ نے دیکھا ہے منطق میں بھی پڑھ کے کہ کبھی کبھی آپ صغرا اور کبرا تشکیل دیتے ہیں، برہان قائم کرتے ہیں، لیکن برہان آپ کا منتج نہیں ہوتا، ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ کیوں ٹھیک نہیں ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ علم کے اندر کوئی ملاوٹ آ گئی، جس ملاوٹ کے نتیجے میں آپ نے خالص اور ناخالص کو الگ نہیں کیا۔ جیسے ہی الگ نہیں کیا اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ نتیجہ بھی غلط بن گیا ہے۔ پس خالص علم سے خالص معلوم ملتا ہے، اور ملاوٹ والے علم سے معلوم بھی ملاوٹ والے معلوم بھی خالص انسان کے ہاتھ میں نہیں آتا۔ پس پہلا رکن اپنے اندر یہ پیدا کریں کہ آپ کو علم کی دنیا میں خالص ہونا ہے۔ دو، عمل کی دنیا میں بھی خالص ہو، یعنی عمل کی دنیا میں بھی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بات تھی کہ جس سے اشارہ کیا تھا، ابھی اسی کو سمیٹ کے عرض کرتے تھے، وہ یہ تھا کہ آغا اب جب خالص بننا چاہتے ہیں مقام عمل میں تو کیا کرو کہ ایک ہے عمل اور ایک ہے عامل۔ عمل اور عامل ان کا رابطہ آپس میں کس طرح سے ہونا چاہیے؟ کہا کہ جس عمل کو آپ انجام دے رہے ہو دیکھو کہ یہ ذاتاً یہ عمل ایسا ہے کہ جس سے تقرب کو آپ حاصل کر سکتے ہو۔ بس سب سے پہلے عمل انجام دینے سے پہلے یہ دیکھو کہ یہ عمل واقعاً اس قابل ہے کہ یہ انسان کے تقرب کا ذریعہ بن سکے، چونکہ دنیا میں متعدد اعمال ہیں، غیبت بھی عمل ہے اور جھوٹ بھی عمل ہے، نماز بھی عمل ہے، روزہ بھی عمل ہے۔ خوب سب سے پہلے یہ تشخیص ہو کہ یہ عمل ذاتاً تقرب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ خود جھوٹ کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، غیبت کے ذریعے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ پس یہ عمل اس قابل نہیں ہے کہ جس سے قرب خدا کو حاصل کیا جا سکے۔ ایک بات، پس ذاتاً عمل قربی ہو، کیونکہ کتنے اعمال ہیں دنیا میں کہ جو قربی نہیں ہے۔ مثلا فرض کریں حتی نماز ہے، اچھی چیز ہے، لیکن نماز اگر ریاکاری کی صورت میں ہو تو یہ عمل قربی ہے؟ قطعاً نہیں ہے۔ پس وہ جو اعمال جن کے ذریعے ہم دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں ذاتاً وہ قربی ہوں، یعنی واقعاً یہ عمل ایسا ہو کہ جس کے ذریعے قرب الہی حاصل ہو سکے۔ ایک دوسرا یہ کہ اس قربی عمل کو
تقرب کی نیت سے انجام دیا جائے، یعنی عمل بھی قربی ہو، نیت بھی تقرب کی ہو۔ اگر نیت تقرب کی نہیں ہے تو یہ انسان کا عمل خالص نہیں ہے۔ پس دنیا میں کیسے انسان خالص ہو سکتا ہے؟ 2 ارکان کے ساتھ، کہ جس عمل کو انجام دے رہا ہے وہ عمل ذاتاً حسن ہو، اور عامل بھی تقرب کی نیت سے اس کو انجام دے، اس میں بھی کوئی شائبہ نہ ہو، اس میں بھی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ تو ہوگا کیا؟ یہ عمل کی دنیا میں خالص ہے۔ تو کتنے ایسے ہیں ہم لوگ کہ عمل اچھا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ سارے اعمال ذاتاً دیکھے جائیں تو اچھے ہیں، لیکن عامل کبھی کبھی نیت قربی کے ذریعے اس کو انجام نہیں دیتا۔ عمل کر رہا ہے شہرت کی خاطر، عمل کر رہا ہے ریاکاری کی خاطر، عمل کر رہا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں۔ پس عمل کی دنیا میں 2 کام کرنا ہے، خود وہ عمل جس کا انتخاب کر رہے ہیں وہ عمل بھی ایسا ہو جو ذاتاً حسن ہو، اور عامل بھی اس کو حسن کی نیت سے انجام دے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ عمل کی دنیا میں مخلص ہو جاتا ہے یا مخلص ہو جاتا ہے۔ مثلا ہم نے نماز پڑھی، نماز عمل حسن ہے، لیکن پڑھنے والا کیا کرتا ہے؟ قربتاً اللہ کی نیت سے انجام نہیں دیتا۔ کس لیے انجام دے رہا ہوتا ہے؟ کہ بہشت میں جا پہنچے۔ ٹھیک ہے، اس عمل کے ذریعے آپ کو کیا چیز ملے گی؟ بہشت مل جائے گی، لیکن خدا ملے گا نہ۔ اور عجیب بات ہے، دیکھیں آقا ہمیں بچوں کی طرح کیا سکھایا جاتا ہے کہ جو بھی عمل آپ کو انجام دینا ہے کیا کرو؟ کیا ہے سب سے پہلے؟ نیت۔ خود نیت کیا کرتے ہیں؟ کہا بار بار اس کا تکرار کرو زبان پہ، اگرچہ زبان پہ تکرار کرنا ضروری نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہیں کس لیے؟ قربتاً۔ اب پورے اعمال آپ دیکھ لیں دین کے اندر، یہ جو بار بار بچوں کی طرف ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ جس عمل کو انجام دے رہو نیت کیا کرو؟ قربتاً۔ کہیں بھی آیا ہے کہ کہا نیت کرو قربتاً الی الجنت؟ کہیں بھی آیا ہے کہ قربتاً الی الحور العین؟ کہیں آیا ہے کہ قربتاً الی نعمات بہشت؟ کہیں بھی یہ لفظ نہیں آیا ہے۔ اس کے باوجود دیکھیں ہم نے دین کی حالت کیا بنائی ہوئی ہے۔ سکھایا یہ جا رہا ہے کہ آپ کو قربت خدا کو حاصل کرنا ہے، یعنی یہ اعمال اس لیے خدا نے واجب قرار دیے ہیں کہ تمہیں اللہ تک جانا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے دین کے رخ کو موڑ کر ثواب کا سلسلہ کس کے لیے کر دیتے ہیں؟ جی ہمیں فقط بہشت میں جانا ہے۔ اور پھر جب دین کی بات کی جائے کہ آقا یہ ثواب فقط ذریعہ ہے، ثواب مقصد انسانی نہیں ہے، تو الجھ پڑتے ہیں جی آپ پہلے بات کر رہے ہیں، کوئی ایسا ہے نہیں ہے، اس طرح سے پہلے سے نہیں تھا، سنا نہیں تھا، یہ آپ پہلی دفعہ یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ ثواب کیوں رکھا تھا؟ یہ ثواب ایک ذریعہ تھا اس مقصد تک بلانے کے لیے، اور چونکہ جاہل انسان جب تک ہوتا ہے اس کو مقصد کی معرفت نہیں ہوتی ہے، جس کو معرفت نہیں ہوتی اس کو ثواب کا جھانسا دیا جاتا ہے کہ اس ثواب کے سائے میں تم اس عمل کو انجام دو، تم اس ثواب کے جھانسے میں وہ کرو گے، لیکن وہ عمل اپنا کام خود کر دکھائے گا، اگر معرفت ہوئی تو وہاں تک پہنچ جاؤ گے۔ بس اگر عمل کی دنیا میں انسان خالص ہو جاتا ہے، عمل ذاتاً حسن ہو اور عامل نے بھی تقرب کی نیت سے انجام دیا ہو، لیکن تقرب کہاں؟ تقرب الہی، نہ تقرب بہشتی۔ تقرب بہشتی کے لیے ہو تو یہ عمل خالص نہیں ہے، اس عمل کے اندر ملاوٹ آ گئی ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ آقا جو علم کی دنیا میں لبیب ہو، عمل کی دنیا میں خالص ہو، اس کو جو لقب ملتا ہے قرآن کے اندر وہ سب سے پہلے ہے کہ یہ کیا ہے؟ مخلص، اور پھر جب مزید ارتقاء کرتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ مخلص۔ کیوں مخلص کون ہوتا ہے؟ یعنی پہلے خود آپ کو کوشش کرنا ہے، آپ کچھ کرو، کچھ کرنے کے بعد ایک مرحلے تک آؤ، اس کے بعد پھر کیا کرے گا؟ خدا تمہارا ہاتھ تھام لے گا۔ جس کا خدا ہاتھ تھام لے گا وہ مخلص بن جائے گا۔ کتنے ایسے ہیں کہ جو مخلص کی دنیا میں ہیں، یعنی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ علم بھی ان کا خالص ہو، عمل بھی ان کا خالص ہو، اور اسی اخلاص کی دنیا میں بیچارے امتحان دیتے دیتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں کہ جی ہم بڑے مخلص ہیں آپ کے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے نہیں آقا ذرہ برابر اخلاص ان کے اندر نہیں ہے۔ پس مخلص وہ کون ہے کہ جس کو خود وادی عمل اور وادی علم میں قدم رکھنا ہے، ان ارکان کو اپنانا ہے، اپنا لیا بن جائیں گے مخلص۔ اور اگر آپ کا اخلاص خدا کو قبول ہو گیا اور خدا نے قبول کر لیا اور اس نے آپ کا ہاتھ تھام لیا تو پھر کیا ہو جائیں گے آپ؟ مخلص۔ مخلص کو خدا چلاتا ہے،
اس لیے کیا کہتے ہیں کہ المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن جب کائنات میں نگاہ ڈالتا ہے تو کس عنوان سے دیکھتا ہے؟ خدا کے نور سے ساری کائنات کو دیکھتا ہے۔ یہ کون ہے؟ کہا جو مقام اخلاص پہ پہنچا ہوا ہے، مخلص بنا ہوا ہے۔ خداوند عالم نے علامت ذکر کی، کہا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ انسان مخلص ہے یا مخلص ہے؟ خدا خود فرماتا ہے انا اخلصناہم، ہم نے ان کو خالص بنا دیا، یعنی ان کے اخلاص کو قبول کر لیا، مخلص سے نکال کر مخلص بنا دیا۔ انا اخلصناہم، ہم نے ان کو مخلص بنایا۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی ان کے اندر؟ ذکر الدار، وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ کہ ہمیشہ اپنے گھر کی یاد میں رہتے تھے۔ جو بھی اپنے گھر کی یاد میں رہتا ہے مخلص بن جاتا ہے۔ اور گھر حقیقی انسان کا کون سا ہے؟ آخرت۔ جو آخرت کی ہمیشہ یاد میں ہوتا ہے وہ کبھی اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرتا۔ کہ جو بھی قیامت کی یاد میں ہوتا ہے، جو بھی آخرت کی یاد میں ہوتا ہے، جو ابدیت کی یاد میں ہوتا ہے، وہ مخلص بن جاتا ہے۔ بس مخلص بنے۔ اگر مخلص بن گئے، خدا نے ہاتھ تھام لیا، ہوگا کیا آگا؟ اب پھر یہ مخلص کلیہ مشکک ہے۔ کلیہ مشکک کا معنی کیا ہے؟ پڑھا ہے نا منطق میں کہ جو ذو مراتب ہے تشکیک کے ساتھ، درجات اس کے مختلف ہیں، ایک میٹھا ہے اور ایک میٹھا تر ہے، وہ ایک سفید ہے ایک سفید تر ہے، یعنی جس میں افعل و تفضیل قابل فرض وہ تشکیک ہوتی ہے۔ ایک عالم ہے ایک عالم ہے، پس علم کیا ہے؟ امر تشکیکی۔ ایک متقی ہے ایک متقی تر ہے، اس کا مطلب ہے تقوی حقیقت مشکک ہے۔ جتنے بھی کمالات ہیں خداوند عالم کی ذات تک جانے کے لیے وہ سارے کے سارے تشکیکی ہیں۔ عصمت تشکیکی ہے، علم تشکیکی ہے، تقوی تشکیکی ہے، عمل بر تشکیکی ہے، یعنی مراتب ہیں، ایک مرتبہ نہیں ہے سب کا۔ جبکہ کلی متواتی میں کیا ہوتا ہے؟ وہ السویہ ہوتی ہے، سب کے لیے برابر ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں زید بھی انسان ہے، عامر بھی انسان ہے، فلاں بھی انسان ہے، وہ یہ انسان ہے وہ انسان تر ہے نا، سب حیوان ناطق میں سب برابر کے شریک ہیں۔ لیکن جو کمالات کی دنیا وہ سارے امور تشکیکی ہیں۔ خوب مخلص بنو گے تو سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ کہا کہ جو آخرت کی یاد میں ہوتا ہے مخلص بن جاتا ہے۔ دو، جو مخلص ہوتا ہے خداوند عالم اس کو تدبیر عالم عطا کر دیتا ہے۔ تدبیر عالم یعنی اب میرے اذن سے، میرا سبب متصل بن کر، میری صفات کا مظہر بن کر اب کائنات میں جا کر تصرف کرو۔ اذن خدا، خدا کے ساتھ متصل ہوتے ہوئے اب تدبیر عالم میں مشغول ہو جاتا ہے۔ فالمدبرات امرا، مدبرات امر بن جاتا ہے انسان۔ خوب، یہ جو مدبرات امر بنتا ہے اس کے بھی پھر مراتب ہیں۔ ایک وہ انسان ہے جو فقط اپنے وجود کی تدبیر کر سکتا ہے۔ اپنے وجود کی تدبیر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نہ خود گمراہ ہوتا ہے، نہ شیطان کو اپنے وجود کے اندر داخل ہونے دیتا ہے، فقط اور فقط اپنے حیطے میں مخلص ہے، اس سے بڑھ کر اس کا دائرہ اختیارات نہیں ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ نا جو اپنے آپ کو بھی سنبھالتا ہے اور اپنے وجود سے ہٹ کر کئی اور لوگوں کا بھی ہاتھ تھام لیتا ہے۔ تو جتنے جتنے لوگوں کو محفوظ کرے گا اس کے اخلاص کا دائرہ ویسے ویسے بڑھتا جائے گا۔ دیکھیں ایک آدمی وہ ہے جو مزدوری کر کے اتنی مزدوری کرتا ہے جس سے آپ اپنا پیٹ پال سکتا ہے۔ وہ بعض ہیں جو نا مزدوری اتنی کرتے ہیں اپنا بیوی بچوں کا پیٹ پال لیتے ہیں، بعض ہیں نا جو اتنا کماتے ہیں کہ نا بیوی بچوں کا نہیں اسے ہٹ کے کئی ایک لوگوں کا ہاتھ تھام لیتے ہیں۔ یہ ہے نا مال پر اسی طرح سے بڑھتا رہتا ہے۔ آغا تدبیر عالم میں روح انسانی کو قرب الہی کی منزل پہ جانے کے لیے بعض مخلص ایسے ہیں جو فقط اور فقط اپنے وجود پہ ان کو کنٹرول ہے اور ولایت اپنے وجود پہ رکھتے ہیں، اپنے وجود سے ہٹ کر کہیں اور ان کا ہیتا کار نہیں ہے۔ لیکن بعض ایسے ہیں جو اپنے ذات سے ہٹ کر دو چار اور لوگوں کو بھی ہدایت کے جادے پہ لے کے آتے ہیں اور ان کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ جتنا جتنا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا اتنا اتنا اس کا اخلاص بڑھتا جائے گا، اتنا اتنا درجہ مخلصین اس کے لیے بڑھتا جائے گا۔ اسی لیے آپ جا کر دیکھیں کہ انبیاء جو متعدد آئے تھے ان میں سے بعض ایسے تھے جو فقط اپنی ذات کے لیے نبی تھے، یعنی دائرہ اخلاص اتنا تھا کہ جس اخلاص کے دائرے میں فقط اپنے وجود کی تدبیر کر سکتے تھے،
اور بعض جو انبیاء سے بڑھ کر رسول بنے. رسول کون تھے؟ وہ بندگان مخلص خدا تھے کہ جن کو خداوند عالم نے اپنے وجود سے ہٹ کر دوسرے لوگوں کے لیے بھی تدبیر کرنے کی اجازت دی ہے. پس رسول کا دائرہ کتنا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. اب پھر رسولوں میں بھی مراتب ہیں. بعض رسول ایسے تھے جو ایک گاؤں کے لیے ہیں، بعض ایسے تھے جو 2 شہروں کے لیے تھے، اور ان میں سے فقط اور فقط ایک پیغمبر ہے جو پوری کائنات کے لیے ہے. اب اس کے اخلاص کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کیسا مخلص ہوگا؟ حضرت یوسف علیہ السلام مخلص تھے، علم اور عمل کی دنیا میں اخلاص کی اپنی منزل پہ فائز تھے، لیکن محدودہ کتنا تھا؟ اپنی ذات اور ملک مصر، بس اس سے بالاتر نہیں ہے. حضرت موسیٰ بھی مخلص ہیں، اپنی ذات اور بنی اسرائیل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح مخلص ہیں، اپنی ذات اور بنی اسرائیل. جو اقوام عالم کے لیے مخلص بن کر ظاہر ہو فقط ایک ذات ہے، پیغمبر اسلام کی ذات. اب وہ جب تدبیر کرتی ہے الی یوم القیامہ، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے اوصیاء کو کسی کے ساتھ مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، چونکہ جس درجے پہ پیغمبر اسلام اخلاص میں ہے اسی درجے پہ ان کے اوصیاء، ان کے خلفاء اور بعد میں جو 12 ائمہ طاہرین آئے ہیں وہ اسی درجہ اخلاص پہ فائز ہے. اور اسی لیے نہج البلاغہ میں امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ لا یقاس بآل محمد احد، کسی ایک کو بھی مقایسہ نہیں کیا جا سکتا آل محمد کے ساتھ، اور کسی کے اندر یہ دم ہے نہیں کہ جو ان کے ساتھ قابل مقایسہ ہو سکے، اصلاً نہیں ہے. بس قرآن نے کیا کہا کہ انہو من عبادنا المخلصین. خدا نے اعلان کر دیا کہ اتنے امتحانات دیے، امتحانات دینے کے بعد ہوا کیا؟ مقام اخلاص پہ پہنچے. مخلص نہیں ہیں، مخلص ہیں، خدا نے ہاتھ تھام لیا. اور اخلاص کا درجہ کتنا ہے؟ کا درجہ یہ ہے کہ خود کو بھی نجات دی اور ملک مصر کو بھی نجات. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس اخلاص کا مظاہرہ دیکھیں کہ وہ جو بہکانا چاہ رہی تھی، نہ یہ کہ اس کے بہکاوے میں نہیں آئے بلکہ اس کو بھی عاقبت خیر کر دیے. یہ مخلص کی علامت ہے. جو بہکانے آتا ہے نہ فقط یہ کہ اس کے تحت تاثیر نہیں آتا بلکہ اس کو بھی اپنے ہیتے میں، اپنے دین میں، اپنی وادی میں کھینچ کر لے آتا ہے. مخلص کی علامت یہ ہے. اور ایک نمونہ یہ تھا جناب یوسف کا، اور دوسرا نمونہ کس کا ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا. جب طاغوت نے چاہا کہ اس مخلص خدا کو آلودہ کیا جائے اور رات کے عالم میں جب عبادت میں مصروف تھے معصوم، تو ساتھ میں اس لونڈی کو بھیجا گیا جو فاحشہ تھی. جب صبح جا کر دیکھتے ہیں کہ جا کے کوئی وہ پرمندہ سازی کی جائے، جال سازی کی جائے یا تہمت لگائی جائے، دیکھا وہ کنیز بھی درجہ ایمان پہ آ کے امام کے قدموں میں جھکی ہوئی اللہ کی عبادت میں مصروف عمل ہے. یہ مخلص ہوتا ہے. مخلص بس فقط اپنی ذات کو نہیں بچاتا ہے بلکہ جو عالم کے اندر آ کر دوسروں کو بھی راہ راست پہ لاتا ہے، یہ علامت ہے اخلاص کی. اب اسی اعتبار سے آپ دیکھ سکتے ہیں سیرت انبیاء کو اپنانے کے لیے فقط اور فقط یہ نہیں ہے کہ آقا خود نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے اپنے واجبات انجام دے کے اپنا دامن بچا لو. اپنا دامن بچانے سے انسان مخلص نہیں بنتا ہے. اسی لیے بہترین ذمہ داری انسان کی کیا ہے کہ مبلغ بنو. مبلغ بننا کیوں؟ کہا سیرت انبیاء پہ چلو. انبیاء کے لیے بہشت یقینی تھی، لیکن بہشت کے لیے وہ دنیا میں نہیں آئے تھے. وہ دنیا میں ان انسانوں کا ہاتھ تھام کر اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے آئے تھے. اس لیے 24 گھنٹے کڑتے رہتے تھے کہ پیغمبر اسلام کو بھی ہے کہ بس کرو پیغمبر، لعلک باخع نفسک اللہ یکون مؤمنین. یہ درجہ ایمان پہ نہیں آتے ہیں اس لیے آپ کڑتے رہتے ہو. نزدیک ہے کہ اپنی جان کو اپنے ہاتھ سے دے بیٹھو، بس کرو جتنا آپ کا وظیفہ تھا آپ نے عمل کر دیا. لیکن دیکھیں جس کو اخلاص خداوند عالم عطا کرتا ہے اس کا سکون تباہ ہو جاتا ہے. 24 گھنٹے اس کی فکر کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی راہ راست پہ آ جائے، یہ بھی راہ راست پہ آ جائے، یہ بھی راہ راست پہ آ جائے. خوب اب وہ جو سیرت انبیاء پہ چلنے والے ہیں ان کے اندر بھی یہ عنصر پیدا ہونا چاہیے. اگر اخلاص کا عنصر انسان کے اندر پیدا ہو جائے آپ یقین جان لیں آپ کو کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی. جس کو بھی آپ راہ راست پہ لے کے آئیں گے آپ کی لذت میں اضافہ ہوتا جائے گا. اور نمونہ اس سے باریک تر عرض کر دوں کہ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام آخری لمحہ امام کا شہادت سے چند لمحوں کا فاصلہ تھا
اور وہ جو ملعون حیوان بلکہ بلہم ازل سینہ مبارک کے امام صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا تھا، امام علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ شمر، مجھے پیاس لگی ہے، ایک گھونٹ پانی کا لے آؤ. اور امام جانتے تھے کہ یہ نہیں لائے گا، اور امام جانتے تھے کہ اس کے پانی سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، چونکہ جب یہ جائے گا تو میرا وصال کا وقت قریب آ گیا. کیوں کہا عجیب ہے واقعا جب علماء بیان کرتے ہیں آدمی کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. امام یہ چاہتے تھے کہ اگر میں اس سے پانی مانگوں گا، اگر اس کے اندر رتی انسانیت کی تو اٹھ کے چلا جائے گا، جیسے ہی جائے گا میں مقام شہادت پہ فائز ہو جاؤں گا. جب یہ پلٹ کر آئے گا میں دنیا سے جا چکا ہوں گا، یہ مباشرتاً میرے قتل میں شریک نہ ہو. اور کل کو اگر خدا نے اس کو توفیق دی، نادم ہو گیا، توبہ کر لے، توبہ کر کے راہ نجات پہ گامزن ہو جائے. جس کو اتنی فکر ہے اپنے دشمن کی جو گلا کاٹ رہا ہے اور اس کی ہدایت کا اتنا اہتمام ہے، اس کے اخلاص کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ یہ کون سا اخلاص ہے جو امام حسین علیہ السلام نے مظاہرہ کیا. اور ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو عزاداری کر کے پتہ نہیں اپنے آپ کو کہاں پہنچا دیا اور کتنا احسان کر دیا ہے امام پہ. اور آج بھی جا کر دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جب کوئی دین کی بات آتی ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ بیت المال کی دنیا کہتے ہیں امام زمانہ ہمارے مقروض ہیں، وہ جب آئیں گے تو ہم ان سے لیں گے جی یہاں پہ خرچ کیا، یہاں پہ خرچ کیا، یہ کیا وہ کیا. امام زمانہ کو مقروض بنا کے اپنا دین پھیلا رہے ہوتے ہیں. اخلاص یہ ہے آغا، اخلاص جس کے اندر آ جائے آہستہ آہستہ کیا کرتا ہے، اس کو عالم کی نجات کا فکر مند ہو جاتا ہے، نہ فقط ایک آدمی کا. اور ہم وہ ہیں کہ جن کو اپنا بھی فکر نہیں ہے اور اپنی ذات سے ہٹ کر اپنے بیوی بچوں کا بھی فکر نہیں ہے. وہ کم از کم اتنا اخلاص تو پیدا کریں کہ خود جب ایندھن نہیں بن رہے جہنم کا تو کم از کم یہ جو آپ کے قریبی ہیں ان کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ. قو انفسکم و اہلیکم، حد عقل یہ ہے آغا، نہ یہ کہ یہی وظیفہ ہے، یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ کم ترین ذمہ داری ہے. قو انفسکم و اہلیکم، یعنی اس کم از کم اس ہیتے میں تو مرلہ اخلاص پہ آؤ، خود کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل عیال کو بھی محفوظ. لہذا خدا نے کیا اعلان کیا، انہو من عبادنا المخلصین، یہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے. نہ فقط عبد ہے، عبد بھی منزل اخلاص پہ پہنچا ہوا ہے، اور نہ فقط ایسا اخلاص ہے جو فقط اس کی ذات کے ساتھ مختص ہے، بلکہ یہ ایسا اخلاص ہے کہ جس کے نتیجے میں پورا ملک مصر نجات پائے گا. اور ان قریب یہ داستان آنے والی. اعلان کون کر رہا ہے؟ خدا. آپ خدا کے لیے عمل کو قربتاً اللہ انجام دیں، نیت قربی ہو، علم خدا کے لیے ہو، علم کے سائے میں خدا کو دیکھیں، مقام اخلاص پہ دیکھیں خداوند عالم کس طرح سے آپ کا چرچا دنیا میں عام کرتا ہے. اور بعد والی آیت کیا ہے؟ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ. اب ماجرا کیا ہوا فوراً ذہن میں آتا ہے کہ زلیخا نے سب کچھ کیا تھا، سب کچھ کرنے کے بعد پھر انجام کیا ہوا بھائی؟ انجام وہ بلا رہی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اپنے دامن کو بچا رہے ہیں. وَاسْتَبَقَ عرض کیا تھا کہ یہ باب افتعال ہے، جھانسنا ہے، یہ سین استفعال کی نہیں ہے، سابقہ حرف اصلی ہے. سابقہ جس سے مسابقہ بھی نکلا ہے. مسابقہ کیا ہوتا ہے؟ مقابلہ. مقابلہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ بڑی خوبصورت ہیں قرآن کی تعبیریں. قرآن کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، مسابقہ ہونا چاہیے. مسابقے کے بغیر اصلا انسان نہیں ہے. مسابقہ ہر انسان کی ذات کے اندر موجود ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسابقہ کس میں ہے یہ ایک الگ بات ہے. پس سبق کہتے ہیں مسابقے کو، مقابلہ لگانے کو. مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے پر سبقت لے جانا، آگے نکل جانا. اب آگے نکلنے میں کیا ہے؟ اس کے پھر متعدد موارد ہیں، متعدد میدان ہیں. ہم نے بھی مسابقہ لگایا ہوا ہے دوستوں کے ساتھ. کس چیز میں؟ مقابلہ ہے نا. اس کے پاس موبائل ہے سیمسنگ کا، ہمارے پاس ایپل کا ہونا چاہیے، یہ بھی مسابقہ ہے. اس کے پاس لیپ ٹاپ، وہ فرض کریں کہ ماڈل اس کا اتنا اچھا نہیں ہے، اب کیا کرتے ہیں؟ کوستے ہیں اپنے آپ کو ماڈل اس سے بڑا کریں. فلاں نے موٹر سائیکل رکھی ہم گاڑی لیں گے، فلاں نے گاڑی پرائڈ رکھی ہم اس سے لیٹسٹ. یہ مسابقہ ہے سارا. اور خواتین میں بھی ہوتا ہے. خواتین کیا ہوتی ہیں؟ اکثر یہ چیزیں جو ہیں خواتین میں زیادہ ہوتی ہیں. مثلا گئی کسی کے گھر میں کوئی اچھی چیز دیکھ لی، واپس آتی ہیں شوہر کو کیا کر دیتی ہیں؟ لٹکا دیتی ہیں. کیا کرو؟ جب تک یہ آیا نہیں کہ میں تو گھر میں نہیں رہوں گی، سکون تباہ ہو جاتا ہے. مسابقہ ہے نا یہ بھی. یہ مسابقہ کہاں؟ اور خدا نے کیا کہا؟ فاستبقوا الخیر. خدا نے کہا فاستبقوا، مسابقہ ہے تمہاری زندگی میں، لیکن موضوع مسابقے کا کیا ہونا چاہیے؟
خیرات میں مسابقہ ہونا چاہیے. اگر وہ نماز پڑھتا ہے، کبھی آیا وہ نماز پڑھتا ہے میں نوافل بھی پڑھ لوں، اگر وہ نوافل پڑھ رہا ہے میں نماز شب بھی پڑھ لوں. ہوتا ہے ایسے؟ کبھی ہم نے یہ مسابقہ لگایا کہ اس نے دین کی سربلندی کے لیے 10 سمان دی، ہم 20 دے دیں؟ یہ نہیں ہے. اس میں ہم نہ سوچتے بھی نہیں ہیں. جس میں خدا نے کہا ہے اور جس میں خدا نے روکا ہے اس میں ہم سب سے آگے نکلے ہوئے ہیں. فاستبقا یا فاستبقوا، مسابقہ ہو اور ہونا بھی چاہیے، اور آپ نہ چاہیں تب بھی آپ کی زندگی میں یہ مسابقہ ہے، لیکن یہ مسابقے کا رخ بدل دیں. جب آپ رخ بدلیں گے وہیں سے آپ کی انسانیت میں اضافہ ہوتا جائے گا. امام حسین علیہ السلام کی سب سے بڑی عظمت یہ تھی میدان کربلا میں، اور یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں آپ لاشعوری طور پر مسابقے میں آ جاتے ہیں، لیکن جس کی آپ تقلید کر رہے ہوتے ہیں اب وہ اچھا انسان ہوتا ہے، کبھی برا انسان ہوتا ہے. ہم بھی مسابقہ لگاتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھ کر ان کی عادات اپناتے ہیں، بعض کو دیکھ کر ان کے اوصاف اپناتے ہیں، بعضوں کو دیکھ کر ان کے اعمال کی تقلید کر کے ہم وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آپ بچپن میں دیکھ لیں، ابھی بچپنے ہیں یہاں پہ، چونکہ پاکستان میں فٹ بال عروج پہ ہے، اب وہ دیکھیں جتنے نجس لوگ ہیں کھلاڑی باطن کے اعتبار سے آلودہ، اور بچوں کو دیکھیں شرٹ وہی پہنیں گے، وہ جھنڈا وہی ہوگا، فٹ بال وہی لے لے گی. یہ کیا ہے؟ یہ مسابقہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ مسابقہ ہماری ذات میں خدا نے رکھ دیا ہے، لیکن جس کو دیکھ کر آپ کو اپنی حرکت کو بڑھانا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. وہ ہم کبھی علماء کو دیکھ کر اپنی زندگی میں مسابقہ نہیں لے کے آتے ہیں. کیوں نہیں لے کے آتے ہیں؟ یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا مبلغ انسانیت کتنا ہے. عظمت دیکھیں امام کی کہ امام علیہ السلام کو میدان عاشور میں دیکھ کر میدان کربلا میں مسابقہ تھا، ایک انصار کے اندر، دوسرا اہل بیت کے اندر، اور تیسرا خود ذات امام حسین کے اندر. آقا یہ بہت بڑی بات ہے، ایسی نہیں ہے. کبھی کربلا کو اس تناظر میں بھی مطالعہ کیا کریں. انصار کے اندر جو مقابلہ تھا وہ کیا تھا؟ ہر ایک کا یہی تھا کہ کل عاشور کے دن دوسروں پہ سبقت لے کر امام حسین پہ قربان ہونا ہے، اور ہر ایک کے اندر سبقت تھی. انہوں نے کیا دیکھا؟ چند لمحوں میں آ کر نورانیت امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، اور زندگی کے اندر مسابقہ ہو گیا، اور ایک دوسرے پہ سبقت لے جانا چاہ رہے ہیں. کس کے اندر؟ ایثار کے اندر، کمال کے اندر، امام پہ قربان ہونے کے لیے. ہر انصاری یہ چاہتا تھا کہ دوسروں پہ سبقت لے جائے. 2 اہل بیت اطہار کے اندر ایک مسابقہ تھا. جو اہل بیت رسول تھے امام حسین علیہ السلام کے اپنے گھر والے، اب وہ مصائب جو غریب کی محنت ہوتی اس کو چھوڑ دیں کہ فقط امام حسین علیہ السلام کے خیموں سے جناب علی اکبر کی تیاری کے لیے 2 گھنٹے جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ مقتل کی کتابوں کے اندر کیا ہے؟ امام نے کہا کیا؟ تقدم یا بنیا، ختم، بات ختم ہو گیا. وہ پھر جتنے خطباء کے ہوتے ہیں جھوٹ اور کڑل وہ پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں، وہ یہ کیا اور وہ کیا، اور کچھ بھی نہیں کیا. امام نے کہا سب سے پہلے اہل بیت میں یا بنیا تقدم، اور اسی جملے سے آپ عظمت جناب علی اکبر کو پہچان سکتے ہیں کہ اہل بیت اطہار میں کتنی عظمت تھی جناب علی اکبر کی، کہ جس کو اپنے اوپر قربان کرنے کے لیے سب سے پہلے منتخب کیا ہے. مسابقے کے میدان میں اتنی عظمت تھی جناب علی اکبر کے اندر کہ سب کو امام نے پیچھے چھوڑ کر اس کو آگے بلایا ہے. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ کمالات کی دنیا میں کون سا رکن رکین تھا جناب علی اکبر کے اندر کہ جس کو مسابقے کی دنیا میں سب پہ مقدم کیا ہے. اب یہ ہمارے چونکہ قرآنی آیات سے ہمارا ربط نہیں ہوتا، اس لیے پھر ہم وہی پھر مصائب رٹے رٹائے دوسروں کے جھوٹ، اور پھر ہم اس میں تھوڑا سا اور غریب کی محنت ملا کے، اب وہ مقصد چونکہ رلانا ہوتا ہے، اب وہ رلانے کے لیے کئی ایک جھوٹ ملانے پڑتے ہیں. جبکہ امام حسین علیہ السلام نے 2 تقدم یا بنیا، اور تقدم کہہ کے جناب علی اکبر کو روانہ کر دی. بس ایک مسابقہ تھا خود اہل بیت اطہار کے اندر کہ ہر اہل بیت کا فرد یہ چاہتا تھا کہ کل میں دوسروں پہ سبقت لے کر امام حسین پہ قربان ہو جاؤں. یہ وہ تھا جو مسابقہ تھا امام کا نقش قدم دیکھتے ہوئے انصار اور اہل بیت کے اندر ایجاد ہوا. اب یہیں سے آپ عظمت امام حسین کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چند لمحے زہیر آیا ہے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور جا کے مسابقہ کیا ہے؟ بیوی چھوڑ دی، مال چھوڑ دیا، ہر چیز چھوڑنے کے بعد وصیت کر دی اور کہا آج کے بعد مجھے راستہ مل گیا، مجھے امام حسین پہ قربان ہونا ہے. کیسا مسابقہ دیکھا ہے سیرت امام حسین کو دیکھ کے؟ وہ بیوی نے کہا کہ وہ کل تک تو ملاقات نہیں کر رہا تھا اور یہ کیا باتیں کر رہا ہے، اور یہ یاد رکھو کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے. ایک مسابقہ تھا کہاں پہ؟ امام حسین کی ذات سے باہر، اصحاب کے اندر، انصار کے اندر. کس کو دیکھ کر؟ مخلص کی سیرت کو دیکھ کر. اور ایک مسابقہ تھا خود ذات امام حسین علیہ السلام میں،
اور یہ سب سے بڑا مسابقہ تھا. دیکھیں یہاں صفات امام صلی اللہ علیہ وسلم متعدد صفات کے حامل تھے. وہ امام شجاع بھی تھا، امام کے اندر ایثار بھی تھا، امام کے اندر صبر بھی تھا، امام کے اندر رضایت بھی تھی، اور امام کے اندر مقام تسلیم بھی تھا. یہ صفات کیا ہیں؟ یہ خود صفات وجود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ایک مسابقے میں تھی. شجاعت چاہتی تھی کہ سب سے زیادہ میں مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کو تیگ کر دوں، اور کیا بھی سے امام نے. جب وہ آخری اللہ بولا یہ پورا لشکر پشت کر کے بھاگ گیا. شجاعت جب آگے بڑھنے لگی ہے ایثار نے آ کر اس کو روک دیا، کہا نہ تیرے مظاہرے کرنے کا وقت نہیں ہے، ایثار کرو. اور جب ایثار میں آتے ہیں تو نہ فقط یہ کہ قریبی ترین چیزیں اور محبوب ترین چیزیں جو امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی سب کچھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دے دیا. دینے کے بعد ایثار جب اپنے عروج پہ پہنچنا چاہی صبر نے آ کے تھام لیا. صبر نے کہا نہیں، اب ایثار جب کرنا ہے اس پہ تحمل بھی کرنا ہے، لہٰذا آپ جا کر دیکھیں امام کا کبھی آپ میدان کربلا میں آؤ فغاں نہیں دکھا سکتے ہیں، شکوہ نہیں دکھا سکتے ہیں. بس صبر نے آ کر سبقت لی ایثار پر، اور صبر جب اپنے عروج پہ جا پہنچتا ہے رضایت آ جاتی ہے. چونکہ کبھی انسان مجبوری کے عالم میں صبر کرتا ہے، راضی نہیں ہوتا ہے. رضایت کے ساتھ صبر کرنا یہ صفت دیگر ہے. جب صبر اپنے عروج پہ پہنچتا ہے تو رضایت آ کر اپنا مظاہرہ کرتی ہے، کہ رضایت کا مظاہرہ کرتے ہو یہ سبقت لے جاتی ہے دوسری صفات پر. اور رضایت جب اپنے مقام پہ جا پہنچتی ہے تو رضایت میں خودی کا اظہار ہوتا ہے کہ میں راضی ہوں. لیکن رضایت جب اپنے عروج پہ پہنچتی ہے مقام تسلیم شروع ہو جاتا ہے. مقام تسلیم کیا ہے؟ کہ اصل میں اپنے آپ کو دیکھتا ہی نہیں ہوں، جو کچھ نظر آ رہا ہے تو ہی نظر آ رہا ہے. لہذا آخری اعلان کیا سجدے کی حالت میں کیا؟ شجاعت و صبر و رضا اور سارا کرنے کے بعد رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ لا معبود سوا. یہ مسابقہ تھا جو خود امام حسین کی ذات کے اندر تھا. کمالات کمالات کمالات، اور ہر کمال دوسرے کمال پہ سبقت لینا چاہتا ہے. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر مسابقے کے میدان میں آئیں تو یہ سیرت معصوم کی اپنا کر اپنی زندگی کے اندر یہ مسابقہ کریں؟ جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو مسابقہ کیسے آئے گا؟ اسی لیے مخلص بننے کے لیے علم اور معرفت کی دنیا میں علم خالص، عمل کی دنیا میں عمل خالص، اس کے بعد مخلص، مخلص کے بعد مخلص بنیں گے تدبیر عالم پہ فائز ہو جائیں گے. جب تدبیر عالم کریں گے اس کے بعد آپ دیکھیں بشریت آپ کے نقش قدم پہ چلنا شروع ہو جائے گی. کلمہ کیا تھا؟ فاستبقا، دونوں نے مسابقہ لگایا، زلیخا نے بھی اور جناب یوسف علیہ السلام نے بھی. ایک دوڑ رہا ہے دوسرا بھی دوڑ رہا ہے، حرکت کر رہے ہیں مسابقہ لگایا ہوئے. ایک گناہ کرنے کی نیت سے بھاگ رہا ہے اور ایک گناہ سے بھاگ رہا ہے. ایک گناہ سے بچنے کے لیے مسابقہ لگا رہا ہے اور دوسرا گناہ میں مبتلا ہونے کے لیے مسابقہ لگا رہا ہے. فاستبقا مسابقہ تھا دونوں کے اندر. نتیجہ کیا ہوگا کہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا. والحمدللہ رب العالمین.